اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یاد رکھیں مال کی دو قسمیں ہیں، ایک مال غنیمت اور دوسرا ہے مال فی۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان کارزار میں اعدائے اسلام پر فتح حاصل کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور مال فی اس مال کو کہتے ہیں جو اعدائے اسلام سے جنگ لڑے بغیر حاصل ہو جائے، اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کا جو تقسیم ہے اس کی وہ کیسے ہوگی؟ قرآن نے کہا کہ یہ پورا مال ہے، اس کو 5 حصے میں تقسیم کریں گے، خمسہ 5 حصے میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور 4 حصہ لشکر اسلام میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 5 حصہ ہے، اس میں سے 4 حصہ لشکر اسلام میں تقسیم کر دیا جائے گا، جو لشکر میں شامل تھے ان لشکر اسلام کو دے دیا جائے گا۔ بچا 1 حصہ، تو اس 1 حصے کو بھی 5 جگہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، 5 جگہ تقسیم کیا جائے گا۔ وَلِلرَّسُولِ اللہ کے نبی کے لیے، رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى نبی کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے۔ یہ 5 جگہ اس آخری 1 حصے کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اس کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پورے 1.5 صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے کہ جنگ بدر میں کس طریقے سے 313 لوگ، ایک روایت کے مطابق 309، اتنے کم تعداد کے لوگوں نے، صاحب ایمان نے اپنے 2 گنا لوگوں کو شکست دی، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہیبت کفار کے دلوں میں ڈال دی، اور ان کے 70 لوگ قیدی بنائے گئے، غالباً اتنے ہی لوگ قتل کیے گئے۔ تو یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے کہ مقابلے میں کیفیت کیسی ہونی چاہیے، کہ تم مقابلے میں ڈٹے رہو، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جنگ میں کی کیفیت بتا رہا ہے کہ تم جنگ میں تمہاری کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اس بات ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ اور اس بات قدم کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس بات قلب داخل ہے، کیونکہ اگر جب تک دل ثابت قدم نہیں ہوگا قدم ثابت قدم نہیں ہو سکتا۔ اگر دل ثابت نہیں ہے تو آپ کا قدم میدان میں نہیں ٹکے گا، اکھڑ جائے گا، آپ نہیں ٹک سکتے، آپ کا قدم نہیں رکے گا میدان۔ دل میں ایمانی قوت جب تک نہیں ہوگی آپ کا قدم میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات قدم کے اندر اس بات قلب بھی داخل ہے کہ دل کا ثابت قدم ہونا آپ کے قدم کو ثابت قدم کرے گا۔ اس کے بعد اور دل ثابت قدم اس وقت ہوگا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دل زندہ رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے کے علاوہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جس دل میں رب نہ ہو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔
تو دل کی کیفیت اور دل کی حیات کے لیے، دل کی زندگی کے لیے اللہ کی یاد کا، اس کے ذکر کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ کا ذکر سے دل زندہ ہے، اور جب دل زندہ ہے، دل ثابت قدم ہے، تو میدان جنگ میں آپ کو پھر کوئی نہیں ہرا سکتا، آپ میدان لے ماریں گے۔ تو یہ کیفیت اللہ رب العزت نے بتلائی، چونکہ یہاں فَاثْبُتُوا کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، لہٰذا اس میں ثابت قدمی کے ساتھ ثابت قلبی بھی داخل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے 3 چیزیں ہو گئی، اثبات قلب، اثبات قدم اور ذکر الہی۔ اب 4تھی چیز اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جیت کے لیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اس کا طریقہ ضروری ہے، اس کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑنا بھی نہیں ہے، لڑنا بھی نہیں ہے، تو منتشر ہو جاؤ گے۔ تو آگے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم جھگڑو گے، لڑو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم تتر بتر ہو جاؤ گے، انتشار کا شکار ہوگے، دشمن غالب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ لہٰذا میدان جنگ میں جیت کے لیے اطاعت الہی اور اطاعت رسول بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتشار نہ ہو، جھگڑا آپس میں نہ ہو، تنازع نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ آج مسلمان دنیا میں تباہ و برباد ہے، وجہ یہ کہ اس کی صفوں میں انتشار ہے، اختلاف ہے، لڑائی ہے، لہٰذا باطل طاقتیں، باطل قومیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور پورے مسلم ممالک کے اندر دیکھ لیجئے، اس دنیا کے اندر 60 کے قریب مسلم ممالک ہیں جہاں کے حکمران مسلمان ہیں، نظریاتی جنگ ہے چل رہا، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے تو جو اہل کفر ہیں وہ غالب ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ تو تنازع سے انتشار پیدا ہوتا ہے، آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، لیکن جہاں صف بندی ہوگی وہاں آپ ہر چیز جیت لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، بڑی زبردست آیت، قرآن کی سب آیت زبردست پیاری ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جب کوئی کافر مرتا ہے اور فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں، تو جو مرتا ہے تو اس کے چہرے پہ مارا جاتا ہے اور اس کی پیٹھ پر مارا جاتا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، تماچا اس کے پیٹھ پر اور اس کے چہرے پر مارا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ واقعی جہاں پر مارا جاتا ہے اور اس کے پیٹھ پہ بھی مارا جاتا ہے۔ امام رازی نے جو لکھا ہے، امام رازی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے کافر کی روح جب نکال رہے ہوتے ہیں تو چونکہ وہ دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ یہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا، جسے چھوڑ کر وہ جانا نہیں چاہتا، اس دنیا کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تو یہ اس کے چہرے پر ایک طرح کا تماچا ہے کہ جس سے اسے اتنی محبت تھی، اسے چھوڑ کر اسے جانا پڑ رہا ہے، اور چونکہ آگے آخرت ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہے، لہٰذا دونوں طرح سے، ایک تو پیٹھ ہے، دنیا چھوڑ کے جا رہا تو اس کی پیٹھ پر تماچا لگ رہا ہے، اور دوسرا دیکھ رہا ہے کہ آگے میری آخرت برباد ہے، لہٰذا اس کے چہرے پر یہ تماچا لگ رہا ہے۔ یہ ایک تفسیر امام رازی نے کی ہے اور بہت معقول تفسیر ہے یہ۔ اس کے بعد سورہ برات ہے جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے، ایک تو یہ کہ مضمون وہی چل رہا ہے، دوسری بات یہ
علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس میں بسم اللہ اس لیے نہیں کہ یہ ایسے ہی نازل کیا گیا، اللہ نے اسے ایسے ہی نازل کیا، اسی لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان کا قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری آیت ایک امان ہے، آیت امان ہے۔ یہ ہر سورت کی شروعات اس سے ہوتی ہے، یہ آیت امان ہے۔ اور اس سورت کے اندر بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نافرمانوں کے امان کو ختم کر دیا، لہٰذا اسی لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور وہی ہوا جب کفار نے معاہدہ توڑا، عہد و پیمان توڑا، تو عہد و پیمان توڑنے کے بعد جب اہل عرب وہ جب کوئی خط لکھتے تو اس میں بسم اللہ نہیں لکھتے، بسم تعالیٰ نہیں لکھتے، کیونکہ عہد و پیمان توڑ دیا، اس نے نافرمانی کی ہے، اس کا امان اب ختم ہو گیا، اسی لیے بسم اللہ نہیں ہے اس صورت کے اندر، اسی لیے ڈائریکٹ براءۃ من اللہ سے اس کی شروعات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے معاشرتی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ رب العزت دو نسخہ بیان کر رہا۔ نسخہ کیا ہے؟ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، دو نسخہ، یہ جو ورڈ ہے اس کے مطلب ہوتا ہے رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا، اور ذمہ اس کا مطلب ہے زبان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اور رشتہ داری کو کامیاب بنانے کے لیے یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ آپ ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھیں، اس کی عزت کا، عفت کا، عصمت کا، ان کا پاس و لحاظ رکھیں، ان کی باتوں کا، زبان کا پاس و لحاظ رکھیں۔ آپ کیا زبان دے رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا ان سے بول رہے ہیں؟ تو زبان کا پاس و لحاظ معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی زبان خراب ہے، معاشرے کی اصلاح آپ نہیں کر سکتے، درست نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کون کر سکتے ہیں اور مسجد کے متولی کون بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان کر رہا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ معاشرے کے اندر جتنے مصلی اتنے متولی والی حالت ہے، لیکن متولی کون بن سکتا ہے مسجد کا؟ کس کے سپرد کیا جاتا ہے مسجد کی تعمیر؟ جس طریقے سے کسی مسجد میں امام اور مؤذن کے لیے ایک شرائط ہوتی ہے کہ یہ شرط ہو تو یہ امام بن سکتا ہے، یہ مؤذن بن سکتا ہے، یہ فلاں بن سکتا ہے، اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا متولی صدر اور سیکریٹری بننے کے لیے بھی اس کے لیے شرائط ہونے چاہیے کہ یہ شرط ہوگا تو وہی بن سکتا ہے، اسی کے سپرد مسجد دی جا سکتی ہے، تعمیر کے لیے دی جا سکتی ہے، شرائط ہونی چاہیے۔ ارے ہم نے ایسے متولی کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں دن رات، ایسے متولی کو جو 5 وقت تو نماز دور کی بات جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، ایسے صدر بے نمازی صدر سیکریٹریوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کے سارے کام حرام میں ہیں، ایسے بخیلوں کو دیکھا ہے جس کے اندر سخاوت نام کی کوئی چیز نہیں، ایک نہیں 100 نام میں گنا سکتا ہوں، 100 جگہ میں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ آج کسی کو بھی بٹھا دیتے ہیں مسند پر مسجد کے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ویسے ہی لوگ ہونے چاہیے جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العزت شرائط بیان کر رہا ہے، کیا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اس کے بعد کا ولم یخش الا اللہ۔ 5 شرائط بیان کی گئے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا،
صرف اللہ کا ڈر اس کے دل میں. اب یہ 5 شرائط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. اللہ کے ساتھ آخرت پر ایمان اللہ رب العزت ہر جگہ استعمال کرتا ہے. اس لیے چونکہ آخرت پر ایمان آپ کا نہیں ہوگا تو ایمان باللہ آپ کی کافی نہیں ہے، آپ کی توحید مکمل نہیں ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اسے آخرت پر ایمان رکھنا. آخرت پر ایمان رکھے بغیر یہ ایمانیات میں سے ہے، ایمان کے 6 ارکانوں میں سے ہے. آخرت پر ایمان ہونا ضروری ہے، نہیں ہوگا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. اس کے بعد نماز، یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. نماز کا ہونا ضروری، کیونکہ جو ایمان والا ہوگا وہ نمازی ہوگا. اسی لیے ارکان اسلام میں آپ دیکھیں گے توحید، ایمان کے بعد فوراً نماز کا ذکر ہے، اور نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر ہے. اور یہاں اللہ نے ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ بیان کیا ہے. تو جو نمازی ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دے گا، ٹھیک ہے. جس کا روح پاک ہوگا وہ اپنے مال کو بھی پاک کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا. 4 ہو گیا. اور اللہ سے ہی صرف ڈرے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید خضری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجدوں میں بار بار آتا تمہیں دکھے مسلسل نماز کے لیے، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان کی خیر منائے. آپ نے ایمان کی گواہی دی کرے. جو نمازی ہے پنچگانہ پابندی سے آتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے. اب جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، ٹھیک ہے. اور جو نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، اس کا ایمان آخرت پر بھی ہوگا، اللہ پر بھی ہوگا. تو یہ 5 شرائط ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے والے کی وعید بیان کرتا ہے. کیا؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو کنز کرتے ہیں، جمع کر کر کے پونجی مال اور دولت کو رکھتے ہیں سینت سینت کے، بوری کے اندر، بستر کے اندر، ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کے تکیہ کے نیچے پڑا رہتا ہے، پیسہ اڑ رہا ہے. اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرنے میں نانی مرنے لگتی ہے لوگوں کی. 1 روپیہ نہیں دینا چاہتا اللہ کے راہ میں. دنیا کا کوئی کام ہو، آپ دیکھیے بلڈنگیں ٹھوک دے گا، بڑی بڑی بلڈنگ بنا دے گا. اور نماز اللہ کے راہ میں دو، مسجد میں دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دو. پکڑ لے گا جیب کو، پتہ چلے گا اللہ رب العزت کے یہاں کہ پکڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے. ایسے سے لوگوں کو میں نے دیکھا 20 روم کا گھر بنا رہا ہے، اتنا عالیشان. میں نے ان سے کہا مسجد کا چندہ دیجئے نا مولانا صاحب، تھوڑا سا دقت چل رہا ہے نا. میں جہاں امام تھا اس سے پہلے وہاں کی بات کر رہا ہوں، گاؤں کا سب سے امیر آدمی، تھوڑا دقت چل رہا ہے، اسی وجہ سے بعد میں دے دیں گے. گھر پہ گھر ٹھوکے ہوا ہے. یہ حالت ہے لوگوں کی. اللہ رب العزت کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، جگا کے پیسہ رکھتے ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. یوم یحمى علیہ، ان کو سب سے پہلے اللہ کہہ رہا فبشرهم بعذاب علیم، عذاب علیم کی خوشخبری اس کو سنا دو. کتنا بڑا عذاب ہونے والا ہے. عذاب آگے بتایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکبا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ ان کا جو پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں دھکائے گا، تپائے گا، گرم کر کے ان کی پیشانی پر داغے گا. علماء نے لکھا پیشانی، ترتیب دیکھیے، یہاں پہلو اور پیٹھ، جباہہم جنوبہم ظہورہم. پہلے پیشانی پہ اللہ داغے گا. کیوں؟ جیسے ہی اللہ کے راہ میں دینے کی بات آئی پیشانی پہ بل آ جاتا تھا. کیا نکالے اللہ، کہاں سے چندہ والا پہنچ جاتا ہے مدرسہ کا لینے، کہاں سے مسجد والا پہنچ جاتا ہے. تو پہلے یہاں مارے گا،
اس کے بعد جباہم و جنوبہم، دیکھا جیسے فقیر آ رہا ہے، کوئی مدرسہ کا چندہ والا آ گیا، کوئی غریب آ گیا، مسکین آ گیا، مر گئے، گم گئے، تو گھومے تو یہاں اللہ داغے گا، اور جب پورا پیٹھ دکھا دیا وہ ظہورہم، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ خدا کی قسم صحیح حدیث کے اندر ہے، وہ مال ازدہا بنے گا اور قبر میں اسے لپیٹے گا اس طریقے سے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا سانپ ہوگا کہ اگر اس کا ایک ڈنک اگر دنیا کے اندر مار دے نا، پوری دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، ایسا سانپ ہوگا۔ جب وہ قبر میں لپیٹ کے مارے گا تب پتہ چلے گا جو لوگ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، دین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پتہ چلے گا اللہ کے یہاں۔ اسی لیے اللہ نے اگر صاحب مال بنایا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے، اسی لیے کہ اللہ کے راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں اور بڑھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کن کو دینا ہے زکوٰۃ، 8 مصارف زکوٰۃ ہے، انما الصدقات للفقراء، فقیر کو، مسکین کو، عاملین علیہ، جو زکوٰۃ کے کام پر مامور ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں اور چندہ کر کے جمع کرتے ہیں زکوٰۃ کو، ان کو، مؤلفۃ قلوبہم، جو نیا مسلمان ہوا اس کو دو تاکہ وہ اسلام کی محبت اس کے دل میں رہے، گردن آزاد کرنا ان کو دینا ہے، قرض دار کو دینا ہے، غارمین جس کا قرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے، بیچارہ بہت مجبور ہے، جو لوگ ان کو قرض دیے ہیں ان کا بار بار مطالبہ ہے، بیچارہ غریب ہے نہیں دے پا رہا ہے، تو ان کو زکوٰۃ کے فنڈ سے دو، اس کا قرض چکا دو۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد مسافر کو، یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں جگہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ 8 کو اپنے سامنے لے آئیے۔ قرآن نے کہا 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، 8 میں سے دیکھ لیجیے، اگر 8 کے اندر میں ہے ہاں دے سکتے ہیں، اگر باہر ہے نہیں دے سکتے۔ یہ اس کو غور کرنا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ آخری بات، ایک واقعہ بہت بیان کیا گیا اچھا سا، وہ کیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، مر گیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دے دیتے، رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا۔ دیکھیے ہمارے نبی کتنے شفیق تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، رحمت للعالمین، ایسے ہی نہیں بنایا تھا اللہ نے۔ آپ نے اس منافق کو جو منافقوں کا سردار ہے، جس نے اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگایا، تہمت لگایا اتنا بڑا، اس کو اتار کے آپ نے دے دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے کہ حضرت عمر بن خطاب نے پکڑ لیا آپ کا دامن، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، یہ منافق، یہ کافر مرا ہے، اس کی جنازہ پڑھائیں گے آپ؟ کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کے لیے 70 بار توبہ کروں، استغفار کروں۔ آپ نے اس کی جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد آئے عبداللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میں شامل ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اس منافق کی گردن کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے، اپنے زانوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن نکالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں ہی جلے گا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ کے نبی کا کرتا لے کر گیا ہے، اللہ کے نبی کی دعا لے کر گیا ہے، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا ہے، اللہ کے نبی نے لعاب دہن منہ سے لگایا ہے، پھر بھی وہ جہنم میں جلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنا ایمان نہ ہو تو تبرکات کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی، اگر آپ کا اپنا ایمان نہیں ہے تو تبرکات کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہم تبرکات بآثار الانبیاء کے قائل ہیں،
تبرکات بے آثار الاولیاء کے قائل نہیں، بے آثار الانبیاء کے قائل ہیں کہ انبیاء کا جسم، انبیاء کے جسم سے جو کپڑا سٹا ہے، جو چیزیں سٹی ہے، لمس ہوئی ہے، ان کے ہم قائل ہیں، اس سے ہم تبرک حاصل کر سکتے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے تبرک کا، جب بات آئے گی تبرک کی تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کی اتنی چیزیں لے جانے کے بعد بھی وہ بدبخت جہنم میں گیا، کیونکہ اس کا اپنا ایمان نہیں تھا۔ اپنا ایمان اگر نہ ہو تو کوئی تبرک کام نہیں آتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اللہ رب العزت سے نہیں بخشے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو 2 حکم اللہ رب العزت نے دیا، کیا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا فَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے نبی خبردار، آج کے بعد جو ایسے شخص کا جنازہ آپ نے پڑھایا، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قبر پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، جو کافر مرا ہے، کفر پہ مرا ہے۔ جی آپ کتنے رحیم تھی کہ آپ نے سب کچھ کر دیا اس کے لیے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں اور اپنی زندگی قرآن سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔